السلام علیکم ویورز۔ 10 محرم کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ امام حسین کی شہادت سے ہی یہ دن منسوب نہیں بلکہ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اس دن کی فضیلت کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دن کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ویورز، 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ویورز، اسی دن حضرت امام حسین کی شہادت نصیب ہوئی، اور اسی دن 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی۔ ویورز، 10 محرم کو یوم عاشور بھی کہا جاتا ہے۔ یوم عاشور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ ویورز، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 رفقا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، جن میں 33 افراد اہل بیت کے بھی شامل تھے۔ ویورز، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے، اور 10 محرم 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی، اور ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ ویورز، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے شجاع اور دلیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، یا یہ فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھیں تو وہ حسین کو دیکھ لیں۔ ویورز، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں تشریف رکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ شوخ لڑکا کہاں ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور آپ کی گود میں گر پڑتے اور آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا کرتے اور فرماتے کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور اس شخص سے بھی جو اس سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ سامنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک اور اہل زمین سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے، اور اللہ کے لیے کسی کی حاجت کو پورا کرنا وہ اپنے 1 مہینے کے اعتکاف کے برابر سمجھتے تھے۔ ویورز، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبریں بھی مشہور ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور کس طرح اور کہاں شہید کیا جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو وحی فرما دی تھی۔ ویورز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ ان کے اس فرزند کی خبر شہادت پا کر بھی آپ کی چشم مبارک سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ بارگاہ الہی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی آپ دعا نہیں فرماتے، نہ ہی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ
اس خبر نے تو دل کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، بارگاہ حق میں اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے۔ نہ ہی ویورز خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ التجا کرتی ہیں کہ اے پیارے باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تو پورا عالم فیض یاب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی ہے، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا ہی فرما دیجئے۔ ویورز نہ ہی اہل بیت، نہ ہی ازواج مطہرات، نہ صحابہ کرام، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ سبھی خبر شہادت سنتے ہیں، شہر میں عام ہو جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرف سے بھی دعا کی درخواست پیش نہیں کی جاتی۔ ویورز بات دراصل یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر جان سے دریغ جاں باز مردوں کا شیوا نہیں، اخلاص سے جان نثاری کی عین خواہش کی جاتی ہے۔ دعائیں کی گئیں، مگر یہ دعائیں کی گئیں کہ اس فرزند کو کربلا کے میدان میں ثابت قدم ثابت ہو اور توفیق الہی سے ان پہ تمام مصیبتوں کا ہجوم جو ہے وہ ان کے قدموں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ ویورز احادیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں بہت سی آئی ہیں، جیسا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقتل کی خاک ہے، جس کو کربلا کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی آپ کے سامنے پیش کی۔ ابو نعیم سے روایت ہے کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ حضرت امام حسین کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان اور زمین ان پر روئیں گے۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ اور صحابہ کرام زمین کربلا کے چپا چپا کو پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ ویورز یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو، اور پھر بھی شوق شہادت میں کمی نہ آئے، جذبہ جانثاری میں کمی نہ آئے۔ تمام چاہنے والے جہاں پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس زخم کا مزہ لے۔ ویورز انہیں حوصلہ ہے، اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب رضائے حق کے مولا کی مرضی پر فدا ہوتا ہے، اسی میں اس کا دل کا چین اور حقیقی تسلی ہے۔ کبھی بھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹکتی، کبھی اس اتنی بڑی مصیبت سے خلاصی اور رہائی کے لیے وہ دعا نہیں کرتے، انتظار کی ساتیں شوق کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہر وقت بے چینی کے ساتھ منتظر رہتے ہیں کہ کب ان کی شہادت کا ٹائم آئے۔ ویورز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا، اپنا پورا کنبہ اسراء اسلام میں شہید کروا دیا، لیکن ان کے صبر و استقلال میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ویورز جب بھی 10 محرم کا دن آتا ہے، ان کی شہادت کے واقعات سن کر مسلمان تو کیا کافروں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ویورز تاریخ نے تحریر کیا ہے کہ کربلا کے بعد جب بھی محرم آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رونے کی آوازیں آتیں۔ مدینے والے محرم کا پتہ چاند کو دیکھ کر نہیں لگاتے تھے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا افسوس دیکھ کر لگاتے تھے کہ محرم آ گیا ہے۔ امام زین العابدین کو جب پتہ چلتا کہ محرم آ گیا ہے، وہ خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو جب پتہ چلتا کہ محرم آ چکا ہے، وہ اپنے سر کا امامہ اپنے سر سے اتار لیتے تھے۔ امام جعفر علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ آج محرم ہے، وہ اپنے پاؤں سے نالین اتار دیتے اور کہتے کہ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلاؤ۔ جب لوگ پوچھیں کہ انہیں پانی کیوں پلا رہے ہو، تو بتانا کہ ہمارے غریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا قتل کیا گیا تھا، ان کی یاد میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ جب امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ محرم آ گیا ہے، تو آپ اپنے سر کا امامہ اتار دیتے اور مصلی پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ، یہ وہی دن ہے جس مہینے میں ہم سادات کو لوٹا گیا تھا۔ حسن عسکری نے فرمایا کہ جب بھی محرم آئے تو اپنے دل میں ہمارے جد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو تازہ کرو، کیونکہ خون حسین ہی اسلام کی بقا ہے۔ ویورز، حضرت حسین ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کا شرف بخشا، کیونکہ اگر یہ دکھ کسی پہاڑ پر بھی ٹوٹتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ تو بتائیں ان کو کہ جس کے سامنے جوان بیٹے، وہ بھی ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو، اور جوان بیٹے قاسم علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہو، اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو قلم ہوئے ہوں، جس کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے دل میں تیر لگا ہو، اور جس نے 72 لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، اور جس کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے ہوں اور 34 گھاؤ تلواروں کے ہوں، اور ان سب کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر کہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں۔